ہم نفع بخش علم سے محروم ہو رہے ہیں، اور ایسی باتوں سے ہمارا ذہن بھر رہا ہے جس کا ہماری زندگی سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ واقعی آخرت سے اس میں ہمارے لیے کوئی آخرت کے سلسلے میں فائدہ ہے۔ ایسی معلومات ہمارے ذہنوں میں جمع ہو رہی ہیں جو ہم کو دین کے معاملے میں مطمئن کرنے کے بجائے زیادہ کنفیوز کر رہی ہیں۔ اس کے اوپر ایسے آرٹیکلز ہیں، معلوم نہیں قادیانی بھیج رہا ہے، شیعہ بھیج رہا ہے، منکر حدیث بھیج رہا ہے، یا ملحد بھیج رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ مسلمان بھیج رہا ہے، غیر مسلم بھیج رہا ہے۔ دینی معلومات اس کے ذہن میں 50 سمتوں سے آ رہی ہے اور اس کا ذہن منتشر ہو رہا ہے، اس کا اعتقاد خراب ہو رہا ہے، اس کا منہج بگڑ رہا ہے، تو علمی اعتبار سے بھی انسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی اول فول خبریں آ جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اس پر قرآن کی طرح ایمان لاتا ہے اور اس کی تبلیغ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور اس میں تاخیر کرنا گناہ سمجھتا ہے۔ آدمی فوراً چیزیں آئیں دوسرے کو بھیج دیا، بعض اوقات خود سنتا بھی نہیں، دوسروں کو بھیج دیتا ہے، ٹھیک سے پڑھتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، بھیج دیتا ہے۔ تو آج دینی معلومات کے اعتبار سے آپ دیکھیے بہت ساری غیر معتبر معلومات سماج میں عام ہو رہی ہے، تو علمی نقصان لوگوں کا ہو رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا معاملہ مر گیا ہے، لیکن واٹس ایپ پڑھنا ہر آدمی، آپ دیکھیے کسی کو پوچھیں گے کتنی کتابیں پڑھی آپ نے، آدمی اگر واقعی روزانہ 10 صفحات پڑھے، ہفتے بھر میں آدمی 2 ہفتوں میں کتاب پڑھ سکتا ہے، سال میں کم سے کم 30-40 کتابیں اس کی ختم ہو جائیں گی 100 پیج والی، کتنی ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کو اگر کہا جائے کتنی کتابیں پڑھے، بولے وقت نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں، اتنا بزی ہو گیا ہوں کہ کھانا کھانے کو وقت نہیں ہے۔ لیکن مجھے وہی وقت آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ واٹس ایپ کے لیے وقت، فیس بک کے لیے وقت، یوٹیوب کے لیے وقت، اسنیپ چیٹ کے لیے وقت، انسٹاگرام کے لیے وقت، اور کتنی ساری چیزیں ان کے لیے وقت ہے، وقت ہی وقت انسان کے پاس ہے۔ تو یہ جو پڑھنے کا وقت اس کا ہے، اگر وہ دین قرآن کی تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، تزکیہ نفس سے متعلق کچھ پڑھے، شرعی احکام کے متعلق کچھ پڑھے، اس کا علم بڑھے گا۔ لیکن اتنی فضولیات آدمی پڑھ رہا ہے کہ اس کا جو بچا کچا جو پہلے حاصل کیا ہوا علم تھا وہ بھی کمزور ہو گیا ہے، وہ بھی سارا خبد کا شکار ہو گیا ہے، وہ سارا اس کا ذہن بگڑ گیا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ آج دیکھیے شیعت کی طرف مائل ہیں، کتنے لوگ انکار حدیث کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو کسی کا دیکھا، اس کی بات پسند آ گئی، اس کے پیچھے چلا گیا اور اس کے سارے ویڈیو دیکھے اور گمراہ ہو گیا، انکار حدیث تک، شیعت تک، اور اسی طرح سے مرزائیت تک، نہ جانے کہاں چلا جائے۔ کئی نوجوانوں کا آج یہ حال ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کنفیوز ہیں، تحقیق کے نام پہ اپنے ایمان کو کمزوری کرنے کا یہ ذریعہ بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ تیسرا ایک نقصان ہے، نفع بخش علم سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور کنفیوژن ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی فیس بک کے ویڈیوز دیکھنا شروع کریں، ایک ویڈیو ختم ہوتی دوسرا اپنے آپ آ جاتا ہے۔ فیس بک اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا اسی طرح سے یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، ایک ویڈیو آپ نے دیکھا، اس سے جڑے ہوئے اور رشتہ دار ویڈیو اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب انسان ایک کے پیچھے ایک 5 منٹ کی تحقیق کے لیے 50 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے وقت میں واقعی کیا حاصل کیا، اس کو نہیں معلوم۔ انتشار ذہنی کے سوا عموماً کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی معلومات اس کے پاس نہیں ہوتی جس سے اس کی زندگی میں واقعی سکون و چین، علمی ترقی یا واقعی فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان اس میں یہ ہے کہ ہمارا وقت بہت ہی برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ، بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، ان میں سے ایک انسان کی زندگی، اس کا وقت بھی ہے۔ تو یہ وقت ہمارا فارغ وقت برباد ہو رہا ہے۔ کئی لوگ اس کو گھنٹے واٹس ایپ پہ گزار دیتے ہیں، اور کئی لوگ فیس بک پر، کئی یوٹیوب پر اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر اپنا بہت بڑا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وقت کی بربادی ہے۔ وقت بہت قیمتی نعمت ہے، اس کو صحیح انداز سے آخرت کی نجات کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔